الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فقد وقع أجره على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك فقال أحيي يا رب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب قال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم فقال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین مکرم، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، سامعین، خواتین و حضرات، آج 28 صفر المظفر ہے۔ ایک قول کے مطابق
انہی ایام میں اور ایک قول کے مطابق ربیع الاول میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ریحانۃ الرسول، شبیہ النبی، حضرت سیدنا حسن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ نواسہ رسول کی زہر خوری کے ساتھ شہادت ایک قول کے مطابق سفر، دوسرے قول کے مطابق ربیع الاول سن 49 یا سن 50 ہجری میں ہوئی، اور اتفاق یہ کہ انہی دنوں ہمارے مخدوم اور ہمارے بھائی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم اور شیخ الحدیث، ہمارے مخدوم فخر المحدثین شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی گزشتہ ہفتے کے روز شہید کر دیا گیا۔ شہادت عیب نہیں بلکہ اعزاز کی موت ہے۔ مرنا تو سبھی کو ہے اور مر بھی رہے ہیں، مرتے بھی رہیں گے، مر کر چلے بھی گئے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس موت کو نہ طاقت روک سکتی ہے، نہ دولت روک سکتی ہے، نہ میڈیکل روک سکتی ہے، نہ حکومت روک سکتی ہے، نہ کسی کا زہد روک سکتا ہے، نہ کسی کا تقوی روک سکتا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے اور اس نے آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات قیامت کی صبح تک دنیا میں رہتی، اور یہ جذبات نہیں حقیقت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا و بین ان یختار الآخرۃ فاختار الآخرہ۔ اللہ نے اپنے بندے کو یعنی حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو دنیا کی پر رونق، پر تعیش، پر آسائش، پر آرام زندگی گزاریں، اور چاہیں تو آخرت کو پسند کریں، باری تعالیٰ کی ملاقات کو اور اللہ کے پاس ٹھکانے کو پسند کریں۔ یہ اختیار ملا، فاختار الآخرہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے اس بندے نے یعنی حضور علیہ السلام نے دنیا سے آخرت کو ترجیح دی، اور اس لیے بھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے آخرت جنت ہے اور کافر کے لیے عذاب اور قید کا گھر ہے۔ اس لیے مومن کے لیے موت راحت ہے، مومن کے لیے موت نعمت ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت پل ہے جو یار کو یار سے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ مومن بندہ جب مرتا ہے تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے پیارے بندے اور مطمئن جی اور نفس، چل اپنے رب کی طرف، تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے، تو اللہ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جا، میری جنتوں میں آ جا۔ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو موت سے پہلے فرشتے انہیں جنت کی بشارتیں سنا کر موت کی پریشانی اور دنیا کو چھوڑنے کا غم بھلوا دیتے ہیں، اور وہ ہنستے کھلتے مسکراتے چلتے دوڑتے اپنے اللہ کے پاس پہنچ کر حضور علیہ السلام اور حضرات صحابہ آل بیت اطہار کی باہوں میں باہیں ڈال کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق صحابی اور خادم اور مؤذن تھے، مؤذن مسجد نبوی تھے، حضور کی محبت میں فنا تھے، اللہ کی محبت میں آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی جب وفات کا وقت آیا تو وہ خوشی سے جھوم جھوم کے نعرے لگا رہے تھے، غدن نلقی محمدن وحزبہ، کل ہم حضور سے جا کے ملیں گے، حضور کے صحابہ سے جا کر ملیں گے، کل ہماری ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ہماری ملاقات حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ہوگی۔ بعض اللہ کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ موت سے پہلے بھی خوشخبری دے دیتے ہیں، مبارک ہو تو جنتی ہے، مبارک ہو تیرے لیے جنت کھلی ہے، مبارک ہو تیرے لیے جنت مشتاق ہے، مبارک ہو تیرے لیے جنت منتظر ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور توحید کو اختیار کیا اور اللہ کی بندگی میں وقت گزارا، اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر حالات کا مقابلہ کیا، پھر جبر کا مقابلہ کیا، پھر ظلم کا مقابلہ کیا، پھر ستم کا مقابلہ کیا، پھر غربت کا مقابلہ کیا،
پھر بھوک کا مقابلہ کیا، پھر جیلوں اور ہتھکڑیوں کا مقابلہ کیا، پھر گولیوں کا مقابلہ کیا، حملوں کا مقابلہ کیا، پھر گرمی اور سردی اور ناموافق حالات اور موسموں کا مقابلہ کیا۔ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے، ایک تفسیر کے مطابق تتنزل علیہم الملائکہ، ان پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے چھوڑنے کی پریشانی اختیار نہ کرو، آنے والے جہان کا ڈر نہ رکھو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ جنت تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ جنت تمہیں عطا کر دی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ جن کو موت سے پہلے آ کر یہ بشارتیں مل جائیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم جنتی ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے جنت میں جانا ہے۔ نیکوں کی موت، اللہ والوں کی موت، مومن صادق کی موت، کامل مومن کی موت بھی مبارک۔ المؤمن یموت بعرق جبینہ، مومن جب مرتا ہے تو یوں مرتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ موت بھی مبارک ہے۔ اللہ اچھا خاتمہ اور اچھی موت نصیب فرمائے۔ لیکن وہ موت جس پر موت ناز کرتی ہے، وہ موت جس پر زندگی ناز کرتی ہے، وہ شہادت کی موت ہے۔ سب سے افضل موت، سب سے اعلیٰ موت، سب سے مبارک موت، سب سے پسندیدہ موت شہادت کی موت، سب سے مزے کی موت، سب سے لطف کی موت، سب سے زیادہ پرذائقہ موت، وہ شہادت کی موت۔ وہ موت تھوڑی ہے، شہادت کی موت موت تھوڑی ہے، وہ تو حیات ہے، وہ تو موت کے پردے میں حیات ہے، وہ تو موت کے پردے میں زندگی ہے، وہ تو موت کے پردے میں حیات جاویدانی ہے، وہ تو موت کے پردے میں اللہ کی ملاقات ہے، وہ تو موت کے پردے میں جنت کے سبز پرندوں پہ سوار ہو کر پوری جنت کی سیر و سیاحت کا نام ہے، اور وہ تو حیات کا نام ہے، وہ تو اللہ کے رزق کا نام ہے، وہ تو اللہ کی عطاؤں کا نام ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کا نام ہے۔ شہادت کی موت وہ مبارک موت، وہ موت، شہادت کی موت وہ مبارک موت، وہ مبارک درجہ، وہ مبارک مرتبہ جو آدمی کو ان 4 جماعتوں میں سے دوسرے جماعت میں پہنچا دیتا ہے۔ جن 4 جماعتوں کی اتباع کا حکم دیا گیا، جن 4 جماعتوں کے بلند مرتبے کو بیان کیا گیا، من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرو، سنت کی اتباع کرو، حضور کے نقش قدم پہ چلو، حضور کے فرمان پہ عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، نظام میں بسا لو، پھر چلے جاؤ نبیوں کی جماعت میں، صدیقوں کی جماعت میں، شہداء کی جماعت میں، ولیوں کی جماعت میں، ان 4 جماعتوں میں جن پہ اللہ کا انعام ہے، جو منعم علیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان 4 جماعتوں پہ اللہ کا خاص انعام ہے۔
اولیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، انبیاء کی جماعت. کوشش کرو کہ کسی ایک جماعت میں شامل ہو جاؤ. گویا کہ یہ 4 جماعتیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک سب مسلمانوں کے لیے یہ 4 جماعتیں اسوہ اور نمونہ ہیں. اور اصل جنت ان 4 جماعتوں کی ہے. اصل جنت ان 4 جماعتوں کی ہے. جنت یا نبیوں کی ہے، یا صدیقین کی ہے، یا شہداء کی ہے، یا صالحین کی ہے. باقی سب کو جنت ملے گی، ان کے طفیل میں ملے گی، ان کی معیت میں ملے گی، ان کی رفاقت میں ملے گی، ان کی مجاورت میں ملے گی، ان کے پڑوس میں ملے گی. شہیدوں کی اعلیٰ جنت. اللہ کہتے ہیں میں مومنوں کو بھی ان کی جنت میں بھیج دوں گا. کسی مومن کو میں ولیوں کی جنت میں بھیج دوں گا، کسی مومن کو شہیدوں کی جنت میں بھیج دوں گا، کسی مومن کو صدیقین کی جنت میں بھیج دوں گا، کسی مومن کو نبیوں کی جنت میں بھیج دوں گا. شہادت اتنا اعلیٰ مقام. بظاہر شہید کو گولی لگی ہے. سیدنا حسن ابن علی المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ان کی بدقسمت بیوی جعدہ نے زہر دیا تھا. اس زہر سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو وصیت کی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ میں بچنے والا نہیں ہوں. بظاہر حضرت حسین کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. زہر نے ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے پھینک دیا، زہر نے ان کے پیٹ کو کاٹ کے پھینک دیا، زہر نے ان کا اندرونی نظام کاٹ کے رکھ دیا. اور ڈاکٹر عادل خان شہید کو گولی لگ گئی، اور سر پہ گولی، چہرے پہ خون، جسم پہ خون. مارنے والے نے سمجھا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا. تکلیف پہنچائی، درد دیا. اس نے اپنا بیر نکالا، بغض نکالا، حسد نکالا، اپنے خوب سے باطن کا مظاہرہ کیا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر عادل کے ساتھ انتقام کا معاملہ کر دیا. اور کسی نے سمجھا ہوگا کہ امام حسن ابن علی کو شہید کر کے میرا انتقام پورا ہو گیا. یہ بھول ہے. حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں جب شہید اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ شہید سے کہتے ہیں شہید تمنا کر تو آرزو. پہلے پوچھتے ہیں کیف وجدت منزلک، او شہید تو میری راہ میں اپنی جان لٹا کے آیا، بتا تجھے یہ گھر کیسا لگا، بتا تجھے یہ جہان کیسا لگا، بتا تجھے یہ جنت کا محل کیسے لگا، بتا تجھے جنت کا کھانا کیسے لگا، بتا تجھے جنت کا پانی اور شراب طہور کیسے لگا، بتا تجھے جنت کی حوریں کیسے لگی، بتا تجھے جنت کی خوشبوئیں کیسے لگی، بتا تجھے جنت کے پھل کیسے لگے، بتا تجھے جنت کے پھول کیسے لگے، بتا تجھے جنت کے مخمل کیسے لگے، بتا تجھے جنت کے گدے کیسے لگے، بتا تجھے جنت کے بستر کیسے لگے، بتا تجھے جنت کا ماحول کیسے لگا. شہید کہتا ہے اللہ بہت بہترین ہے، پسند آئی ہے جنت، کیا مزے کی جنت ہے. شہید اخلاص کے ساتھ اس کی شہادت ہو، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جنت، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جنت. اور جنت بھی چھوٹی موٹی نہیں، جنت بھی جنت الفردوس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لمیئۃ درجۃ، جنت کے 100 درجے ہیں. وما بین الدرجتین مسیر ما بین الارض والسماء،
جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے جنت کے درجے تک اتنا فاصلہ ہے، جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ایسے جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ ہے، اور ایسے 100 درجے ہیں، ایسے 100 درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو جنت میں ہے اس کا نام ہے الفردوس۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو جنت الفردوس۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے، آمین کہو اونچی آواز سے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگا کرو، جنت کی دعا کیا کرو، تو پھر جنت الفردوس مانگا کرو، اونچے درجے کی جنت مانگا کرو۔ یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس جنت کی چھت ہے، اللہ کا عرش اس جنت کی چھت ہے، جنت الفردوس۔ فرمایا مانگو تو پھر یہ جنت مانگو، مزے کی جنت مانگو، اعلیٰ جنت مانگو، عرفہ جنت مانگو۔ سبحان اللہ۔ جنت تو جنت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ کہتے ہیں کوئی آنکھ نہیں جانتی کتنی وہ جنت میں جا کے ٹھنڈی ہوگی، اللہ نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے یہ نعمتیں دیکھی نہیں، نہ کسی ایوان صدارت میں، نہ کسی ایوان وزارت میں، نہ کسی قصر شاہی میں وہ نعمتیں ہیں، نہ کسی بادشاہ نے، نہ کسی وزیر نے، نہ کسی جاگیردار نے، نہ کسی سرمایہ دار نے، نہ کسی ذمہ دار نے، نہ کسی دولت مند نے، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا اور تصور تک آیا نہیں ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جنت میں۔ جنت کا ایک رومال فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لقاب قوس من فی الجنت خیرا من الدنیا و ما فیہا، موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، کوڑا پھینک دیتا تھا، جہاں کوڑا چلا جاتا تھا وہ جگہ سوار کی سمجھی جاتی تھی۔ فرمائے اتنی جنت میں جگہ بھی کسی کو مل جائے تو پوری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اس ساری دنیا سے جنت کی اتنی جگہ بھی افضل ہے، اتنی جگہ بھی بہتر ہے۔ وہ ایسی جنت ہے کہ اس کی حور اس کی اللہ ایک جھلک زمین پہ ڈال دے تو پوری زمین معطر ہو جائے، پوری زمین روشن ہو جائے۔ یہ تو عام جنت کا حال ہے، اور جنت الفردوس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو شہادت اختیار کرتے ہیں، جنہیں رب شہادت دیتا ہے، وہ کسی چھوٹی موٹی جنت میں نہیں جاتے، وہ جنت الفردوس میں جاتے ہیں۔ انہیں اللہ جنت الفردوس عطا کرتے۔ ڈاکٹر عادل خان پاکستان کے شہید، یہ شہادتوں کا قافلہ، یہ شہیدوں کا قافلہ جس کے رفیق ڈاکٹر عادل خان بنے، اس قافلے کے قائد سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین مجتبی رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں۔
یہ شہادت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. میں بتا رہا تھا، بات دور نکل گئی. اللہ بہترین گھر دیا تو انہیں جنت میں. اللہ کہیں گے او شہید تمنا، اب تو کو مانگ، کوئی کمی رہ گئی ہو تو مانگ لو، کوئی خواہش ہو تو مانگ لو، کوئی آرزو ہو تو مانگ لو، کوئی دل کے اندر خواہش انگڑائیاں لے رہی ہو تو ظاہر کر دو، مانگو، کیا مانگتے ہو، رب عطا کر دے. دنیا عمل کی جگہ اور جنت عطا کی جگہ، بدلے کی جگہ، جزا کی جگہ. امتحان میں پاس ہو کے آئے ہو، اب انعام کی جگہ. یہاں تو منہ مانگے انعام ملیں گے، منہ مانگنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو ہر خواہش پوری ہوگی. بکواس کرتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں ہر خواہش پوری ہوگی. خدا کی قسم دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ ایک ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. قرآن کہتا ہے جنت میں وہ ملے گا جو چاہو گے، جو آرزو کرو گے. کسی کی آرزو ہوگی یا اللہ میں تو کاشتکاری کرتا تھا، جی کر رہا ہے کہ کو کھیتی باڑی کروں. اللہ کہیں گے حاضر، تیرے لیے میری نعمتیں حاضر. آرزو کرے گا زمین تیار ہو جائے گی، بیج ڈال دے گا، اسی وقت اگائے گا، اسی وقت فصل بن جائے گی، اسی وقت تیار ہو جائے گی، اسی وقت کٹ جائے گی، اسی وقت ڈیری لگ جائے گی. فرمایا تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی. وَلَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. خواہش ہے آج مرغا بھی کھائیں، صرف خواہش پر مرغا بھی تیار ہو کر سامنے ہے، خواہش پر بٹیر تیار ہو کر سامنے ہے. یہ تو عام جنت ہے. اللہ کہیں گے اب مانگ. تو کیا مانگتا ہے؟ خواہش کر. کہے گا یا اللہ، یا اللہ ایک خواہش ہے. اور وہ خواہش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے وہ خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا ما اتمنى الا ان تردنی الى الدنیا فاقتل فی سبیلک 10 مرات. اللہ ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں واپس بھیج دے، پھر 10 بار تیری راہ میں جام شہادت نوش کر کے آؤں، 10 بار قتل ہو کے آؤں، 10 بار ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آؤں، 10 بار گولیاں کھا کے آؤں، 10 بار بم دھماکوں میں اپنے پرخچے اڑا کے آؤں، 10 بار جیوں، 10 بار مروں، ہر بار جیوں، ہر بار مروں، پھر جیوں، پھر مروں. اللہ یہ خواہش ہے، اللہ یہ خواہش. اللہ کہیں گے یہ خواہش نہیں پوری ہوگی، میں طے کر چکا ہوں، اب دنیا میں تجھے نہیں بھیجنا. شہادت ایسی موت ہے، شہادت ایسی موت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضور نے دیکھا بڑے پریشان ہیں. پوچھا جابر کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ استشہد ابی وترک عیالا ودینا. ابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بہت مقروض تھے، بے شمار قرض ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذمہ داری آن پڑی ہے، یتیمی آ پڑی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے پریشان ہوں. فرمایا اچھا جابر، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے پردے میں بات کرتے ہیں. فَأَحْيَاكَ اللَّهُ أَبَاكَ، تیرا ابا شہید ہے، تیرے ابے کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر جنت میں زندہ کر دیا ہے، اور زندہ کر کے فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا، اللہ نے جابر تیرے ابے سے بالمشافہ گفتگو کی، بات چیت کی، کلام کی، اور اس سے کہا عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی کہا یا اللہ دنیا میں بھیج، پھر شہادت کا مزہ لے کے آؤ، پھر شہادت کا لطف لے کے آؤ. یہ شہادت کی وہ موت ہے.
جس کو شہادت مل گئی اس کو منزل مقصود مل گئی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضور سے بڑی ذات کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میرے دل کی تمنا، میرے دل کی آرزو، میرے دل کی چاہت، میری دل کی مراد، میرے دل کی خواہش، ایک بار راہ خدا میں قتل ہوں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر قتل ہوں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. 3 بار فرمایا شہادت ملے. اللہ نے اپنے نبی کی یہ آرزو پوری بھی کی، لیکن کافروں کی تلوار سے نہیں، ورنہ کافر قیامت کی صبح تک جشن مناتے ہم نے نبی کے، اللہ کے محبوب کو قتل کر دیا. کسی یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اللہ نے اس کا اثر محفوظ رکھ چھوڑا. جب وصال کا وقت آیا تو زہر نے بھی اثر کر دیا. حضور نے فرمایا عائشہ، جو غزوہ خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے. میرے نبی بھی شہید ہو کر دنیا سے گئے، شہید ہو کر دنیا سے گئے. تو شہادت وہ موت ہے جس کا لطف ایسا ہے، مزہ ایسا ہے کہ شہید مر کر جنت میں، شہید ہو کر جنت میں اس مزے کو یاد کرے گا اور اس مزے کو لینے کے لیے وہ درخواست کرے گا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ دنیا میں واپس بھیج دے. شہادت کی موت وہ مبارک موت ہے. جب روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو عام طور پر ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں. یہ جنت کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جہنم کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت تھا. ایک محدث نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام ابو بکر و عمر بڑی جلدی میں جا رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں محمد ابن اسماعیل بخاری کو لینے جا رہا ہوں. بعد میں پتہ چلا جس وقت خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت امام بخاری دنیا سے جا رہے تھے. حضور لینے کے لیے آئے. اللہ بھیجتے ہیں، اللہ جس سے چاہے کام لے لے. فرشتوں کو بھی تو اللہ بھیجتے ہیں. شہید وہ خوش نصیب ہے جس کو لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں ملک الموت تم ہٹ جاؤ. اللہ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ ملک الموت تم ہٹ جاؤ، یہ میرے راہ کا شہید ہے، یہ شہید وفا ہے، یہ میری راہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے آیا ہے. اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا، اس کی روح کو میں خود لوں گا. شہید وہ مبارک، وہ اعلیٰ منزلت، اعلیٰ درجے کا حامل انسان ہے، مسلمان ہے، جو جب دنیا سے جاتا ہے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی. موت اللہ آسان کر دیتی. اس کو تشبیہ دی گئی جیسے چیونٹی کاٹ لے اور درد ہوتا ہے، شہید کو اتنا ہی درد ہوتا ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی. شہادت وہ موت ہے کہ ابھی شہید کی روح نہیں نکلتی، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ پہلے معاف کر دیتے، پہلے معاف کر دیتے ہیں اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ. نبیوں کی سنت شہادت، ولیوں کی سنت شہادت، صحابہ کی سنت شہادت، آل بیت کی سنت اور آل بیت کا راستہ شہادت. وہ دیکھو فاروق اعظم بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک.
یا اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہادت مانگتا ہوں، مجھے تو شہادت عطا کر۔ یا اللہ میری موت، ایک روایت میں آتا ہے وَجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، میری قبر بھی اپنے نبی کے شہر میں بنا دینا، میری موت بھی اپنے نبی کے شہر میں بنا دینا۔ حضرت حسن بھی اسی مہینے میں یا ربیع الاول میں شہید ہوئے، ابن رسول، شبیہ النبی، حضور کی ہم شکل تھے، حضور کے پروردہ تھے، حضور نے نام رکھا حسن، حضور نے گھٹی لگائی، حضور نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، حضور کے کندھے پہ سوار، نماز کے دوران حضور کی ٹانگوں میں گھس جانے والے، منبر سے اتر کر حسن کو اٹھایا، پیار کیا۔ لوگ حسین کی سیرت بیان کرتے ہیں، حسن کو بھول جاتے ہیں۔ حسن کو کیوں بھولتے ہو؟ حسن بھی تو شہید ہے، حسین کا تو ماتم کرتے ہو، حسن کا ماتم کیوں بھول جاتے ہو؟ ہم تو صبر کے قائل ہیں، ہم تو ماتم کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے اللہ نے تو ہمیں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہمیں تو ہمارے اکابر نے پڑھایا ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ماضی کے افسانوں پہ اشک بہانا نہیں آتا۔ ہم تو صبر کرنے والے۔ ڈاکٹر عادل خان کیا جرم تھا کہ اس کو شہید کیا گیا؟ صرف ایک جرم تھا، وہ اللہ کے دین کا سپاہی تھا، اس نے نبی کے صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی تھی، اس نے دینی مدارس کے نظام اور نصاب کے تحفظ کے لیے آئینی جد و جہد کی تھی، اس نے دینی اور دنیاوی نظام تعلیم کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ 23 ستمبر کو ہم اکٹھے تھے ملتان میں، ڈاکٹر عادل خان شہید اور میں سارا دن اکٹھے رہے۔ 24 کو غالباً ہمارا مارچ تھا، سٹیج پہ بھی اکٹھے تھے اور آخری ملاقات میری سٹیج پر ہوئی۔ مجھے فرمانے لگے بس میں اب چلتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بیٹھیں، دعا کے بعد جائیے۔ کہنے لگے نہیں میں چلتا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ وہی ملاقات ہوئی، وہی الوداعی ملاقات تھی۔ تو 23 کو کھانے پر ہم اکٹھے تھے، مجھے کہنے لگے ایک تو میں نے اپنے مدرسے میں معہد اور عربی میڈیم مکمل معہد کر دیا، میرے مدرسے میں نظامی نہیں پڑھایا جاتا، اردو میں نہیں پڑھایا جاتا، عربی میں پڑھایا جاتا۔ اور دوسرا میں نے نصاب بنا دیا ہے کہ طالب علم میٹرک عامہ میں میٹرک کر لے گا، خاصہ میں ایف اے کر لے گا، عالیہ میں بی ایس کر لے گا، اور عالمیہ میں ایم اے کر لے گا، اور تخصص میں ایم فل کر لے گا۔ اور وہ خود ملائیشیا میں رہے اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر رہے۔ وہ عربی میں ماہر تھے، وہ انگریزی میں ماہر تھے، وہ اردو میں ماہر تھے، وہ ملائی میں ماہر تھے۔ انہیں ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ایوارڈ دیا تھا، ملائیشیا کا وزیر اعظم ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ پاکستان کو سنوارنے کے لیے لاکھوں روپے کی انکم اور پرتعیش زندگی اور گاڑیاں چھوڑ کر پاکستان میں آئے۔ اور پاکستان کے لوگوں، کتنے ظالم ہے وہ بدبخت جس نے قربانی دی پاکستان کے لیے، اسی کو اڑایا، اسی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اور ہماری حکومت کہتی ہے کہ اس کو انڈیا نے قتل کرایا۔ اور کیسے بدھو ہو تم، قوم کو بے وقوف بناتے ہو۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ ہندوستان نے قتل کرایا، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا؟ مودی آیا تھا قتل کرنے کے لیے کراچی میں۔ قوم کو احمق نہ بناؤ، بے وقوف نہ بناؤ۔ یہ ایک عالم ربانی کا خون ہے،
یہ ایک ولی اللہ کا خون ہے، یہ ایک صاحب تقوی کا خون ہے، یہ ایک محدث کا خون ہے، یہ ایک فقیہ کا خون ہے، یہ ایک مجاہد کا خون ہے، یہ ایک شب بیدار کا خون ہے، یہ ایک علم والے کا خون ہے۔ حکومت کے لوگوں، اداروں کے لوگوں، تم مولوی کو لاوارث نہ سمجھو، تم عالم کو لاوارث نہ سمجھو۔ قسم خدا کی اگر تم نے قاتل گرفتار نہ کیے تو تمہیں آہیں اور سسکیاں لے ڈوبیں گی، لے ڈوبیں گی۔ تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 100 کے قریب علماء چکے، پانی کی طرح ان کا خون بہایا گیا۔ ہائے اس ملک میں چڑیا گھر میں ہاتھی مر جائے تو پورا میڈیا چیختا ہے، ہاتھی مر گیا۔ کتے کے مر جانے پہ میڈیا بولتا ہے۔ اور اتنا بڑا عالم اور سکالر جو کروڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن اور آواز ہے، وہ چلا گیا اور جوں تک نہیں رینگی۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تم تو 7 سمندر کے بیچ سے دہشت گرد نکال کے لاتے تھے، یہ دہشت گرد کہاں چلے گئے؟ یہ قاتل کہاں چلے گئے؟ انہیں آسمان نے اچک لیا، یہ زمین نگل گئی۔ بولو سندھ حکومت کے غنڈوں، بولو وفاقی حکومت کے غنڈوں، میں انہیں غنڈا کہوں گا، یہ قاتل ہیں۔ اتنا بڑا عالم، اس کو انہوں نے ایک پولیس والا سیکورٹی کے لیے نہیں دیا۔ یہاں ٹکے ٹکے کے بدماش سیکورٹی لیے پھرتے، عالم ربانی کے لیے سیکورٹی نہیں ہے، گن مین نہیں ہے۔ خود مروانا چاہتے ہو، خود قتل کروانا چاہتے ہو، کیوں نہیں دی سیکورٹی تم نے؟ اس قتل کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس قتل کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، اور آج پورا ملک احتجاج کر رہا ہے کہ دونوں حکومتیں مستعفی ہو جائیں، یا قاتل دو یا اقتدار چھوڑ دو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر تم قاتل نہیں دیتے تو تم قاتل ہو، حکمران قاتل ہے۔ اور ہم جنازے اٹھا اٹھا کر تھک گئے، محدثین کے جنازے، فقہا کے جنازے، قہر پڑا ہے ملک پر، خدا کا غضب ہے۔ پھنستے جا رہے ہو، پھنستے جا رہے ہو، بے گناہوں کے خون سے ملک کو رنگین کر کر کے خدا کے عذاب میں پھنستے جا رہے ہو۔ توبہ کرو، اعتراف جرم کرو، کوتاہی کا اعتراف کرو، آئندہ کے لیے بے گناہ لوگوں کے خونوں سے نہ کھیلو۔ خدا کی قسم، مظلوم کی آہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ حضور فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ آخری بات، حجاج ابن یوسف نے 70,000 لوگ قتل کروائے، 70,000 لوگ، صحابہ کو بھی شہید کرایا، تابعین کو بھی شہید کرایا۔ لیکن جب سعید ابن جبیر کو قتل کیا تو سعید ابن جبیر نے حجاج ابن یوسف کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا، لن تقدر بعدی احدا، میں تو جان دے رہا ہوں میرے بعد تو کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، میرے بعد تو کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ کہتے ہیں سعید ابن جبیر شہید ہوئے، اتنا خون نکلا کہ حجاج لرز گیا، کانپ گیا۔ اس نے لوگوں کو بلا کے پوچھا، حکیموں کو بلا کے پوچھا کہ سعید ابن جبیر کا اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ تو
تو لوگوں نے کہا کہ اب تک جس کو بھی تو نے قتل کیا وہ ڈر جاتے رہے، خون خشک ہو گیا۔ سعید بن جبیر کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں آیا، اس لیے اس کا پورا خون نکلا ہے اور سعید بن جبیر شہید ہو گئے۔ لیکن حجاج بن یوسف کو نیند نہیں آ سکی، وہ سوتا تھا تو بڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے کھاتا ہے، کوئی بلا مجھے کھاتی ہے۔ 14 دن کے بعد تڑپ تڑپ کر حجاج بن یوسف مر گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ جو بھی ذمہ دار ہے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ ان فقیروں کی بددعاؤں سے تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا تو روز کا تجربہ ہے، ہم حدیث پڑھ کر جو دعا مانگتے ہیں خدا کی قسم اللہ آنکھوں سے ہمیں دکھا دیتے، آنکھوں سے دکھا دیتے۔ پورا ملک تڑپ رہا ہے، صرف ملک نہیں تڑپ رہا، ملائیشیا تڑپ رہا ہے، امریکہ میں پڑھاتے رہے، ان کے تلامذہ پوری دنیا کے اندر ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ علماء کو سیکورٹی فراہم کرے، قتل پر یا قاتل دے یا قتل کی ذمہ داری قبول کرے۔ ان کے گھر والوں نے احتجاجاً FIR نہیں کروائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، اور جس کا خون بندے، جس خون کا بدلہ بندے نہیں لے سکتے، اس خون کا بدلہ اللہ لیا کرتا ہے، اللہ لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔